دو پوڈری کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھے ہیروئن سے مستفید ہو رہے تھے۔ جب دونوں مکمل جاز بن چکے تو ایک نے ترنگ میں آ کر کہا، یار میں سوچ رہا ہوں کہ یہ دنیا خرید لوں۔ دوسرا اسی بھی زیادہ بلندی پر میں بے پرواز تھا۔ وہ قہقہ لگا کر بولا، ارے بے وقوف، جب میں نے بیچنی نہیں تو تم خریدو گے کہاں سے؟ فرمایا جاتا ہے جب تک ایک بھی مسلمان دنیا میں موجود ہے، القدس اسرائیل کا دارالحکومت نہیں بن سکتا۔ کشمیر کے مسئلے پر بھارت دنیا بھر میں رسوا ہو چکا۔ پوری امہ سی سے پلائی دیوار کی مانند ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس عظیم ایٹمی طاقت کی قیادت میں متحد ہیں۔ دنیا عالم اسلام کے اتحاد اور جذبہ جہاد سے خوفزدہ ہے۔ طاغوتی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ خوب خود اپنے دل و دماغ کو زحمت نہیں دینی، اپنی ہر کوتاہی اور بے وقوفی کو امریکی سازش کی افیون سمجھ کے کھا لینا ہے، اور اپنے ہاتھوں اپنی بربادیوں کو یود و حنود کی ریشہ دوانیاں قرار دے کر یہ بھنگ پیتے جانا ہے۔ کشمیر جیسے مسئلے پر اپنی نااہلی اور کمزور خارجہ پالیسی کے طفیل دنیا میں تنہا ہوئے، حتیٰ کہ بھارتی وزیر اعظم کو سیسا پلائی دیوار کی جانب سے 6 اعلیٰ سول ایوارڈ مل چکے، تو ہم عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز ہیں بران ہیرون کے کش لگا کر مطمئن ہو گئے۔ جلال مائے تو کشمیر یا فلسطین کی حمایت میں اپنی ہی شاہراہیں بند کر کے ایمبولینسوں میں تڑپتے مریض دکھا کر بھارت اور اسرائیل کے منہ پر کالک مل دی۔ کبھی کسی نے ہم وطنوں پر مہنگائی کا بم گرا کر دشمن کے چھکے چھڑا دیے، کبھی کسی نے اپنی ہی بچیوں کے سکول جلا کر امریکہ کو سبق سکھا دیا۔ اپنی سرزمین پر کوئی نئی شورش برپا کر کے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، یا کسی نان ایشو پر اپنی توانائیاں ضائع کر کے طاغوت کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ کسی نظریاتی مخالف کو کافر قرار دے کر کفار کی نیندیں حرام کر دیں، یا اسے غدار بتا کر دلی کے لال قلعے پر اپنا پرچم لہرا دیا۔ دنیا میں پہچان کشکول بردار کے نام سے ہے، مگر ایمان اور احساب کی مضبوطی کا یہ عالم کہ ہماری قیادت میں متحد امت سے دنیا کفار خوفزدہ ہے کوئی مرد جری جو ہم کج اداؤں کو تصوراتی امہ اور اس کی خود سختہ قیادت کے خواب سے جگا کر سمجھا سکے کہ سائیں لوگوں، اس دنیا میں تم سے کوئی بھی خوفزدہ نہیں۔ کیا خلا میں بستیاں بسانے والے ہوائی قلعے تعمیر کرنے والوں سے خوفزدہ ہوں گے؟ کیا زمین اور کروڑوں نوری سال دور ستاروں کے درمیان فاصلوں کی پیمائش کرنے والے طول شب فراق ماپنے والوں سے ڈریں گے؟ گزشتہ 500 سالوں میں کسی قابل ذکر ایجاد کا سیرا جن کے سر نہیں، کیا ان سے نت نئے مہیر العقول سائنسی آلات ایجاد کرنے والے خوف کھائیں گے؟ اختلاف علم اور تحقیق جن کی لغت سے خارج ہیں، کیا وہ جدید سائنس، تعلیم اور ریسرچ پر اربوں ڈالر خرچ کرنے والوں کے لیے خطرہ ہیں؟ جن کی عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے جیسا اعلامیہ جاری کرنے سے آگے نہیں جا سکتی، کیا ان سے ڈر کر اسرائیل اہل غزہ پر ظلم و ستم بند کر دے گا؟ جس امہ کے دامن میں ایک بھی قابل ذکر تعلیمی ادارہ نہیں، کیا اس کی ہیبت سے دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیاں رکھنے والے کانپ رہے ہیں؟ جس سی سے پلائی دیوار میں روز ایک نیا سوراخ ہوتا ہے، اسے بلا دشمنوں کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ جن کی انفارمیشن ٹیکنالوجی نے فاصلوں کو مٹاتے ہوئے زمین کی تنابیں کھینچ کر رکھ دی ہیں، کیا ان کے لیے گول دائرے میں سفر کرنے والے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں؟ کیا جدید علوم کے زور پر کائنات کے اسرار و رموز کھولنے والے طلاق و حلالہ کے فقہی مسائل میں غوطہ نیکوکاروں سے خوفزدہ ہو سکتے ہیں؟ جن کا خلائی جہاز 4 ارب 70 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پلوٹوں کو چھو سکتا ہے، کیا ان پر ننگی آنکھ سے عید کا چاند ڈھونڈنے والے غلبہ پائیں گے؟ کیا مری کی دھول اڑانے والے سائنس کی بھد اڑانے والوں سے ڈریں گے؟ جن کے سائنسدان زمین جیسے 8.8 ارب سیاروں کا کھوج لگا سکتے ہیں، کیا وہ ستاروں کی چالوں میں اپنی قسمت کا حال جاننے والوں سے خوف کھائیں گے؟ کیا 100% شرح خواندگی رکھنے والے اپنے بچوں کی تعلیم پر جی ڈی پی کا 2% خرچ کرنے والوں کے خلاف سازشیں کریں گے؟ محترم پارساؤ،
تاریخ کافی افسوس ملتی ہے کہ 15ویں اور 16ویں صدی میں یورپ کو تاریکیوں سے نکال کر علم و آگہی کے رستے پر گامزن کرنے والی تحریک روشنی مسلم ساحلوں تک نہ پہنچ سکی۔ کوئی ہمیں اس نام نہاد سی سپلائی دیوار سے اتار کر دانش کی فصیل کی سواری پر راضی کر سکا، نہ دنیا کو فتح کرنے کا ہمارا شوق مان پڑا۔ بس یہ خیال ہمارے لیے بھنگ، چرس، افیون اور ہیروئن کے نشے سے بھی بڑھ کر ہے کہ دنیا ہم سے خوفزدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوراتی امہ اور اس کے خیالی قائد سے کوئی بھی خوفزدہ نہیں۔ ہمیں خود اپنی جہالت سے خوفزدہ ہو کر جدید سائنس، علم و عمل اور شعور و آگہی کی طرف راغب ہونے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں اب یہی سکے چلتے ہیں۔